ایک سید نے دوجے صحابہ اکرام نے سارے ایک یہ صحابہ دی قبراں نے ضلع حافظ آباد کے نواحی گاؤں نانوانا پانچ پلا کے قریب صحابہ کرام کی یہ قبور۔ ان قبروں کا جی سائز اتنا بڑا کیوں ہے، یعنی یہ اتنی لمبی کیوں ہے؟ ان قبروں کے اوپر کتبے کیوں نہیں لگے ہوئے؟ یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس صحابی کی قبر ہے اور یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ یہاں کیوں آئے؟ ان کا آنے کا ادھر مقصد کیا تھا؟ یہ ساری تفصیل آگے ویڈیو میں۔ یہ ایک علیحدہ قبر ہے جی صحابی کی، 5 وہ تھیں، ایک یہ ہے۔ تو چلتے ہیں جی ضلع حافظ آباد کے نواحی گاؤں نانوانا میں۔ کسو کی روڈ سے جب ہم کسو کی روڈ پہ چلتے ہیں تو آگے کالے کی یعنی پانچ پولا کی طرف راستہ نکلتا ہے جو کہ نہر کنارے سے ہوتا ہوا سیدھا پانچ پولا پہ پہنچتا ہے۔ یہ لہر لور چناب ہے جی، بڑا پیارا منظر ہے، ادھر سے گزرے تو ایک ٹھنڈک کا احساس ہے۔ یہ ہے جی پانچ پولا۔ پانچ پولا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہر کے 5 پل ہیں۔ یہ ایک بڑی نہر ہے لور چناب جو آپ نے دیکھی، اس کے بعد ایک چھوٹی نہر، اور ان نہروں سے گزرنے والی آگے مزید چھوٹی نہریں، تو یہ کل ملا کے 5 ادھر پل بن جاتے ہیں، یعنی 5 راستے نکلتے ہیں پانی کے، اس لیے اسے پانچ پولا کہتے ہیں۔ تو پانچ پولا سے گزر کر آگے جب ہم گاؤں نانوانا کی طرف جاتے ہیں، نانوانا شرکی، تو رستے میں یہ قبرستان ہے جی صحابہ کرام سید شہاب الدین شاہ، ان کا سالانہ عرس کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ بھی ہر سال 26 جون کو منایا جاتا ہے۔ یہ ہم پہنچ گئے جس قبرستان میں، بڑا قدیم قبرستان ہے اور 4 دیواری بھی شروع ہوئی ہے، گیٹ لگا ہوا ہے۔ یہاں سے قبرستان کا مرکزی دروازہ ہے اور ہم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اس راستے پہ چلتے ہوئے سامنے درمیان میں اونچی جگہ پر، سارے قبرستان سے اونچی جگہ پر یہاں پہ صحابہ کرام کی قبور موجود ہیں۔ کاشف صاحب اور ملک شبیر صاحب میرے ساتھ ساتھ ہیں جی۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کن صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور یہاں ادھر کالے کی منڈی ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں کب سے موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جس طرح ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ قبریں اتنی لمبی کیوں ہیں؟ یعنی جس طرح ہم نے مختلف اور بھی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ 9 گزی قبریں ہیں، لمبی لمبی قبریں، یہ اتنی لمبی قبریں کیوں ہیں جی؟ اور ان کے اوپر کتبے کیوں نہیں لگے ہوئے؟ یعنی کہ یہ کیوں نہیں مینشن، یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ کس صحابی کی قبر ہے؟ یہ 2 سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، ہمارے ذہن میں بھی تھے، تو اس کا جواب آگے ویڈیو میں چل کر بابا غلام رسول سے ملے گا کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ مگر جو ہم نے دیکھا کہ اس طرح یہ قبرستان کے اندر یہ قبور موجود ہے، یہ مزار موجود ہے، مگر ایک چیز جو ہے جس کی ہمیں داد دینی پڑے گی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ صفائی کا مکمل انتظام ہے، بالکل صاف ستھرا ماحول، بالکل پرسکون ماحول، کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی کسی قسم کی دقت نہیں ہے۔ ان 5 قبور سے نکل کے آگے جی ایک اور مزار پاک ہے، ہم اس مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک صحابی کی قبر مبارک ہے۔ یہ علیحدہ جی ان سے، اس کے اوپر بھی بلڈنگ موجود ہے، بڑی پیاری بلڈنگ بنائی ہوئی ہے جی، بڑی محبت سے جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، بڑا پیارا کام کیا ہوا ہے، باقاعدہ گیٹ لگے ہوئے ہیں، پراپر صفائی کا انتظام ہے، ہر چیز جو ہے وہ چمک رہی ہے۔ تو الغرض جن کی زیر نگرانی یہ سارا نظام ہے،
جن کی زیر نگرانی یہ صحابہ کرام کی قبور ہے، ان کی محبت، ان کی عقیدت واضح نظر آتی ہے۔ تو چلتے ہیں جی بابا غلام رسول کے پاس، جو ادھر کے متولی ہیں، جو ادھر کے رکھوالے ہیں۔ السلام علیکم، کی حال ہے بابا جی؟ تے کی اسم ہے گرامی تہاڈا؟ میرا نام غلام غلام رسول۔ اسی آئے سکے کی تو ٹھیک ہے نا، پتا چلیا بیسیکلی اتوں دی رہتی ہے، یہ تے صحابہ دی قبراں نے، تے کسی دا نام نہیں لکھیا اوتے۔ نام کوئی نہیں ہے، پوچھے لوگ پوچھے تو صحابہ کرام آ گئے۔ اچھا نہیں مثلا یہ تبلیغ دا قافلہ جی، تبلیغ دا تے پشت بائی پشت چلن ڈیا نے، پشت بائی پشت تے یہ کسی نے نہیں پتا بھی انہاں دے کی اسم گرامی سن، نام نہیں نا دا کسی نے کوئی پتا نہیں۔ کوئی پتہ نہیں۔ تے اے ادوں دیاں پرانیاں قبراں۔ یہ پرانی جگہ اچھا اچھا اچھا، تو جڑی او پراں پرلی ایک کلی کلی بھی اتنے ہی، وہ نال ہی ساتھی ایک گروپ۔ انہاں دے ساتھی دے نے، بھئی 6 صحابہ سن اے ایتھے آئے سن، تے لمیاں لمیاں بڑیاں نے کہ قبراں لمیاں کر دتیاں گئیاں نے، اون جی لمیاں یادگیری اس کے یادگیری واسطے کیتیاں نے تاکہ وچ نمایاں رہ نظر آن نظر آ جان۔ بھئی یہ نے صحابہ دیاں۔ اونج قاد مبارک انہاں نہیں سی صحابہ دا، قد نہیں سی قاد میں کہا یہ قاد انہاں نہیں سی ہےگا تے اونج۔ اچھا اچھا، تے تسی ہن اس ٹائم ایتھے متولی ہو؟ جی آئے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ عرس بھی لگتے ہیں؟ جی آئے۔ تے عرس کدوں لگدا انہاں دا؟ 26 جون لگتا ہے، ہاں جی ایک دن لگتا ہے 26 جون لگتا ہے۔ 26 جون نوں صرف ایک دن ہی جی ہاں۔ عرس؟ تو یہ تھا جی ان کا پس منظر۔ ابھی ایک اور متولی ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں گیٹ پہ، ان سے بھی جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان سے بھی کچھ پتہ کرتے ہیں کہ یہ مزارات کتنے پرانے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا اصل چارج وہ کن کے پاس ہے، خزانچی کون ہے، یہ سارا نظام کون سنبھال رہا ہے۔ چلتے ہیں اب ان سے ملتے ہیں۔ یہ سامنے ہے جی اس کی جنازگاہ، یہ بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری بنائی ہے۔ دربار شریف دے پیسے ہوندے نا، وہ بھی یہ سرکار تے لگنے ہوندے، جنازے کا مسجد کا کیوں سفیدی اگلے نے جے پیچھے جا سردیاں چ کرائی ہے جی ہاں، یہ ہوندا یعنی کہ میل ملا کے یہ سارا، یعنی ساریاں دی تامن نال ایک بندہ نہیں جی، بڑا پرانا قبرستان ہے۔ اونج اصل اتنے کون نے جنہاں دی زیر نگرانی ہے قبرستان سارا؟ سارا قبرستان جی ملک شفقت صاحب لمبردار نانو آنے نانو آنے دے نے؟ جی ہاں، ساری رقبہ انہاں دا ہی ہے اچھا اچھا اچھا، جی، اپنا قبرستان دی ابدے بھی ٹوٹے ہیں قبرستان اے قبرستان دا سارا جگہ سارا جی ہلکا وہ دیوار تک سارا قبرستان دا ایک ٹھیکت دتی ہے تے دیوار دے پراں کی پنڈ ہے؟ دی دیوار تے پراں جڑا نے بنگلہ س دیندا اچھا اچھا اچھا، نانو آنا بنگلہ جی ہاں یہ نانو والا بنگلہ ہے نال؟ جی ہاں اچھا اچھا اچھا، تے پنڈ ہے قبرستان دی اگلی سائڈ تے وے؟ جی ہاں، اس پنڈو پچڑدے نانو آنا، یہ سارا کچھ جو کچھ ہے نا، یہ ادے بھی اتنے بھی آ جڑا تماکو لگا ہے بھی سرکار دے وچ ہی قبرستان سارا کچھ قبرستان دا ہی ہے۔ تے اون زیر نظامی جڑی ہے اس لمبردار صاحب نے شفقت صاحب نانو آنے دے، تے جڑا خزانچی ہے فاروق صاحب نے کاڑے کی منڈی دے جی ہاں۔ نہیں اسی اگے بابے ہن پوچھیا بھی نہ صحابہ دے نام کوئی نہیں لکھے؟ نہیں، ایک دا نام لکھیا اتنے باہر نکلی گئے نا، اتنے پراں دورا لوی دا سید شہاب الدین لکھیتا۔ جی ہاں، ایک سید نے دوجے صحابہ کرام نے سارے، ایک پانجے دے وچ نے نا، ہاں جی، ایک پرا چکھنڈی جی بنی، وہ ایک پرا نال کچی قبر ہے اچھا اچھا اچھا، جی ہاں، یہ سرکار دا ہی ہے۔ تے شروع تو چلدا آ رہا کہ ہن کدھر پتہ لگیا کوئی 5 سال 100 سال کوئی؟ یہ جی میں تھانوں دسیا کہ میں تو جی نواں بندہ، بابے ران سارا پتہ ہے کیوں 17 18 سال تو ہو گئے انہوں نے اتنے، اچھا اچھا اچھا، یہ جڑا نا مثلاً پہلے دن تو ہی مشہور نے سرکار۔ تو ساری معلومات آپ نے سن لی۔ بہرحال انتظامیہ کو ایک بار پھر ہم جی اپریشیٹ کرتے ہیں، انتہائی صفائی کا نظام تھا، بڑا پرسکون ماحول تھا۔ اب آپ خود آئیں گے کبھی تو پھر آگے خود آپ دیکھنا ہے اور خود اس کی تحقیق کرنی ہے۔ کوئی اور لوگ یہاں پہ پرانے مل جیسے ان سے پوچھ لیں۔ تو ہم پانچ پولہ سے ہوتے ہوئے اب واپس اپنے گھر کی جانب جائیں گے۔
یہ رستہ جی نہر کنارے ہے جو سککی کی جانب جاتی ہے. یہ نہر لور چناب ہے، اور اس نہر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آگے چل کر 2 اور نہروں میں چینج ہو جائے گی. ایک جنگ برانچ جس کا پانی جنگ تک جائے گا، اور ایک رکھ برانچ کا پانی فیصل آباد تک جاتا ہے. تو یہ گاؤں کا دیکھیں جی کتنا پیارا ماحول ہے. بہت پیارے جانور لگتے ہیں جب اس طرح سڑک پہ آ جاتے ہیں سامنے. مسئلہ تو ہوتا ہے تھوڑا سا، مگر اس سین کا، اس منظر کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. یہاں سے گزر کر جی ہم موٹر وے کے نیچے سے گزرتے ہوئے، یہ M2 ہے جی، لاہور سے اسلام آباد سڑک جا رہی ہے. پہلے جب شروع میں موٹر وے بنی تھی تو اس طرح کے انڈر پاس بنائے گئے تھے نیچے، جو کہ ناکام ہو گئے تھے. ان انڈر پاسوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک تو بڑی گاڑی نہیں گزرتی، اور ایک برسات کا پانی نیچے کھڑا ہو جاتا ہے. اس انڈر پاس سے گزر کر اب یہ پوائنٹ ہے جی گراٹ 37,000. ادھر سے یہ لوئر چناب سے جنگ برانچ علیحدہ ہو رہی ہے جو ڈسٹرکٹ جنگ تک جاتی ہے. یہ اس کا پل ہے جی، 6 دار اس کو ملے ہوئے ہیں. اور یہ آگے ہے جی رکھ برانچ جس کو صرف 2 دار ہیں، اور اس کا پانی فیصل آباد کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. ادھر سے ہوتے ہوئے رستے میں ہم حضرت ابو انیس صوفی برکت علی کے حجرہ شریف نمبر 1. تو پہلا قیام انہوں نے یہاں پہ کیا تھا سککی میں، اس کے بعد پھر وہ فیصل آباد چلے گئے، اور اسی نہر کنارے ان کا دالوال فیصل آباد میں دربار بھی ہے. اب ہم سککی پہنچ گئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.